السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ناظرین، جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جڑا والا کوئی علاقہ ہے، اس کے اندر بھی قرآن پاک کی توہین کی گئی، اور استغفر اللہ ایک عیسائی نوجوان بدبخت نے یہ قرآن پاک کی گستاخی کی۔ تو ناظرین، مجھے حیرانگی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ امت مسلمہ تو ہر وقت امن چاہتی ہے، اور امت مسلمہ، آپ حیران ہو گئے، کبھی بھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ کسی مسلمان نے معاذ اللہ استغفر اللہ تورات کی گستاخی کی ہو، انجیل کی گستاخی کی ہو، زبور کی گستاخی کی ہو، بلکہ امت مسلمہ کا ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر نوجوان، ہر بزرگ تو یہ کہتا ہے ہمارا ایمان ہی اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم تورات پر بھی ایمان رکھیں گے، زبور پر بھی ایمان رکھیں گے، انجیل پر بھی رکھیں گے، اور قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، پھر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت ایسا نوجوان، ایسے یہ لوگ ہیں استغفر اللہ، جن کو جب بھی نظر آتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہی نظر آتا ہے، استغفر اللہ قرآن پاک ہی نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، امت مسلمہ اپنے بچوں کو یتیم تو کروا سکتی ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتی ہے، اپنے جسموں کو بمبوں کے ساتھ چھلی تو کروا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی توہین اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، آئے دن یہ قرآن پاک کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ تو میری ان کے لیے یہ دعا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ بد دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو زمین کے اندر ہی غرق کر دے، اور ایسے لوگوں کو زمین کے اندر ہی ملیا میٹ کر دے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں ایک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قرآن پاک کے ساتھ کتنی محبت اور پیار، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہیں، اور وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب ایک صحابی کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لو، میں پہرا دیتا ہوں، بعد میں سو جاؤں گا، پھر آپ پہرا دے لینا۔ اب اس ایک صحابی سو گیا، دوسرا پہرا دیتا، کہتا پہرا تو دے ہی رہا ہوں میں، تو کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جائے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی گئی ہے، یعنی نفل پڑھنے شروع کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، اور ادھر سے دشمن حملہ کرتا ہے، تیر چل رہے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن پاک کی تلاوت ہی کی جا رہا ہے، قرآن پاک ہی پڑھی جا رہا ہے۔ اتنی محبت، اپنے جسم کے اندر تیر لگے ہیں، جسم لہو لہان ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ تو ناظرین، اب وہ دوسرا صحابی اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے آواز دے دیتے، میں اٹھ جاتا، اور آپ کے اوپر اتنے تیر لگے، اتنے زخم لگے، لہو لہان ہو چکے ہو۔ تو اس صحابی نے بڑا کمال کا جملہ کہا، کہنے لگا کہ جب یہ میرے اوپر وار کرتے تھے، یہ جو میری طرف تیر پھینکتے تھے، میں لہو لہان ہوتا، تو میں قرآن پڑھتا، مجھے اور زیادہ مزہ آتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قرآن پاک کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم ایک اور بات کرتے چلیں، تو بلکہ قرآن پاک کے لیے، قرآن پاک اللہ کے کلام کے لیے، جیسا کہ آپ وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ لیں، انہوں نے بھی کتنی ماریں کھائی ہیں، انہوں نے بھی کتنے ظلم سہے ہیں، کتنے انہوں نے مارے برداشت کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں گے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ وقت کا بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ بات کہہ دے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ قرآن پاک مخلوق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کا صرف یہی جرم ہے، یہی قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور ان کو بند کر دیا گیا جیل کے اندر۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جب کوڑے مارتے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کوڑے پڑتے تھے، اگر وہ کسی ہاتھی کے لگتے تو ہاتھی بھی مر جاتا، اتنی ماریں لگ رہی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے تو اتنی ماریں کھائی ہیں قرآن پاک کے لیے، ہم کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری موجودگی کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی توہین کی جائے، یہ لہٰذا ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے ہم تمام امت مسلمہ اکٹھے ہیں۔ تو یہاں پہ ناظرین یہ بات کرتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں گے امام احمد، یہاں پہ یہ بھی بات بتا دو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے ان قریب میں ان کی بات ماننے والا، لیکن کیا دیکھتا ہوں اندر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے یہ بات کہی کہ کیسے آئے ہیں آپ صوفی صاحب؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں یہ جملہ بولو، تو میں یہ نہیں بولتا۔ تو ڈاکو نے کیا کہا، کہنے لگا میں اتنے ڈاکے مار چکا ہوں، لیکن ابھی تک یہ مجھے منوا نہیں سکے، اتنا انہوں نے مارا ہے مجھے، تو آپ تو حق پہ ہو، میں باطل پہ ہوں۔ یہ ڈاکو کہہ رہا ہے میں باطل پہ ہوں، اور مارے کھا کے میں باطل نہیں چھوڑ رہا، اور آپ حق کے اوپر ہو کے کہیں
حق نہ چھوڑ دینا۔ تو ناظرین یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہ اس ڈاکو کے اوپر رحم فرما، اس نے تو مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ بھی وقت کے بادشاہ کو بات کہی تھی، تیرے اور میرا فیصلہ اس وقت ہوگا جب جنازے اٹھیں گے، جب اس ملعون بادشاہ کا جنازہ اٹھے تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، جب وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا جنازہ اٹھا تو پوری دنیا، حتیٰ کہ چھتیں کم پڑ گئی، زمین کم پڑ گئی۔ اور کچھ محدثین نے لکھا کہ کئی لوگ، بلکہ کئی ہزاروں لوگ جو کلمہ پڑھ کے جنازہ دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین ہم تو قرآن پاک سے اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں، اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور وقت کی میں امام کی بات کرتا چلوں، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ گزرے ہیں، تو یہ دلی کا واقعہ ہے۔ دلی کے چوک کے اندر ایک عیسائی پادری آیا اور وہ آگے سے آ کر کیا کہنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اپنی انجیل استغفر اللہ معاذ اللہ آگ میں پھینکتا ہوں، آپ اپنا قرآن پھینکے دیکھ لیں، جو بچ جائے گی وہ حق پہ ہوں گے۔ تو جب یہ بات شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے کہی ہے کہ میں بھی اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تو اپنی انجیل کو سینے سے لگا، پھر چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے وہ عیسائی پادری بھاگ اٹھا۔ وہ کیا کہتا ہے اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ شاہ محدث دہلوی جیسے لوگ زندہ ہیں، ولی زندہ ہیں، تو میں اپنے جو میں مسالہ انجیل کو لگا کے ہوں اپنے آپ کو بھی لگا کے آتا۔ تو ناظرین ہم تو اپنی جان دینے کے لیے بھی قربان ہیں قرآن پاک کے لیے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔